لانا واجب ہے۔ مروی احادیث کی طرف توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ مختلف فرقوں میں شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 1400 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے دین کی اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے، جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مہدی کا نام اور ان کی صفات جو اب تک میں نے بیان کی، ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی واضح نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہرمجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد یہودیت کے ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی بعض پیشگوئیوں کی تکمیل قرار دیا، اور اکثر نے افغانستان اور عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائی کو بائبل کی ایک پیشگوئی یعنی ہرمجدون یا حق و باطل کے درمیان آخری عظیم جنگ کا مقدمہ قرار دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال تو تواتر کے ساتھ کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہرمجدون کیا ہے اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی ہے۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو مقطعوں سے مل کے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب میں ایدون تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں وہاب کے ٹیلوں تک 100 میل کے فاصلوں تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ یہاں آباد شہر تاریخ نے 20 مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں سن 1489 قبل مسیح میں تتموس سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل ایلبائے نے 3000 سال پہلے تتموس سوئم کی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہود و نصارہ ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کر دے۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدور ہرمجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضع کیا کرتے تھے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران
अमेरिकन सदर रोनाल्ड रेगन ने कहा कि मौजूदा नस्ल हरमजदून का मार्का जरूर देखेगी, ये कल भी रोनुमा हो सकता है। अपनी इस तकरीर का इख्तिताम सदर रेगन ने मगरबी दुनिया के अवाम का खुदा पर मुकम्मल इत्तेकाद और सोवियत यूनियन की शैतानी सल्तनत पर उनकी यकीनी फतह की पेशगोई पे किया। उन्होंने अंजील के ये जुमले दोहराए कि खुदा ने उनको ताकत दे दी जो कमजोर थे, ताकि वो उकाब की तरह अपने पर फैलाकर आगे बढ़ें और खौफजदा ना हो। सदर रेगन के इस खिताब के बाद सोवियत यूनियन ने अपनी एटमी तंजीबात को हाई अलर्ट कर दिया और एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल यूं पैदा हो गई कि मामूली से हमले की खबर के शक पर सोवियत यूनियन अमेरिका पर हमले की तरफ पेशकदमी कर सकता था। अमेरिकी टीवी चैनल्स पर मजहबी प्रोग्राम पेश करने वाले मारूफ अमेरिकी दानिश्वर जिमी स्वागट ने लिखा कि मैं चाहता था कि कह सकूं कि हमारी सुलह होने वाली है, मगर मैं आने वाले हरमजदून के मार्के पे यकीन रखता हूं। बेशक हरमजदून आके रहेगा, वादिये मजीदों में घमसान का रंग पड़ेगा, वो जरूर आएगा। सुलह के जिस मुआहदे पे वो दस्तखत करना चाहे कर ले, मुआहदा कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि तारीख दिन आने वाली। इसी किताब में स्कॉफील्ड का ये कौल भी दर्ज है कि मुखलिस ईसाइयों पर वाजिब है कि वो इस वाकये को खुशामदीद कहें, क्योंकि हरमजदून के आखिरी मोर्के के शुरू होते ही ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें उठाकर बादलों में ले जाएंगे। इस तरह वो बच जाएंगे और उनको उन तकालीफ का हरगिज सामना नहीं करना पड़ेगा जो रुए जमीन पे जारी होंगी। ये तो ईसाई अकीदा है, लेकिन यहूदियत की इस्तिलाह में हरमजदून क़यामत से पहले रोनुमा होने वाले बहुत से वाकयात की खबरों पर मबनी एक अकीदा है। इस अकीदे के मुताबिक यहूदियत में यहूदी दुनिया के